صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال رسول صلی اللہ علیہ وسلم یقول اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی، لأحوانی اہل النار، سب سے ہلکا جو عذاب دیا جائے گا اہل نار آگ والوں کو، جہنمیوں کو، یوم القیامت، قیامت کے دن، لو ان لکا، ان سے پوچھا جائے گا کہ تمہیں ہلکا سا عذاب ہو رہا ہے، لو ان لک ما فی الارض من شیء، اگر تم اس عذاب سے بچنے کے لیے جو کچھ زمین میں سارے کا سارا دو، لَكُنْتَ تَفْتَدِي بِهِ، تم فدیہ میں دو اس عذاب سے بچنے کے لیے، کیا تم دے دو گے؟ کہتے ہیں ہمیں اس عذاب سے بچنے کے لیے اگر دنیا اور مافیا میں جتنے خزانے ہیں میں سب دے دوں، سب کچھ دے کے اس ہلکے سے عذاب سے بچوں، مجھے بہت بڑا یہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ہلکا عذاب ہے، لیکن وہ کہے گا کہ نہیں یہ بہت بڑا عذاب ہے، مجھے اتنی تکلیف ہے، میں اگر دنیا کا سارے خزانے بھی دے دوں میں اس عذاب سے بچ جاؤں، میں اس عذاب سے بچ جاؤں۔ فَيَقُولُ نَعَمْ، وہ آدمی کہے گا ہاں میں سارا کچھ دے دوں، میں اپنے بیوی بچے اپنی بیوی سب کچھ، اللہ تو ان کو جہنم میں ڈال دے، اللہ مجھے بچا لے، یہ انسان کہے گا، مال دولت سب کچھ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ ادرأت من کا احوانا من ہذا وانت فی الصلب عادر، اللہ اکبر، تو نے اقرار کیا تھا حضرت آدم نے، جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا عالم ارواح میں، ہم نے اقرار کیا تھا اللہ تیرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے، تو ہمارا خالق ہے، تو ہی مالک ہے۔ آج دنیا میں آ کے ہم بھول گئے۔ کبھی میرے بھائیوں آپ یہ 6 کلمے ہیں نا، کبھی ان کا جو آپ ترجمہ پڑھ لیں نا، صحیح معنوں میں ترجمہ، یقین جانیے آپ شرک و بدعات کے قریب بھی نہیں جائیں گے، میں گارنٹی سے کہہ رہا ہوں۔ آپ ترجمہ پڑھ لیں ان کلموں کا غور سے سمجھ کے، آپ کو پتہ چل جائے کہ ہمارا ایمان اور عقیدہ کیا ہے ہمیں، اور ہم کر کیا رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ تشرک بی شیئا، ہم نے اقرار کیا تھا کہ اللہ تیرے ساتھ شرک نہیں کریں گے، فَأَبَيْتُ إِلَّا أَن تُشْرِكَ بِي، تو نے انکار کیا، تو نے نافرمانی کی، تو نے شرک کیا، آج تجھے عذاب ملے گا اور کیا ہوگا۔ یعنی مشرک کی کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 80 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، بڑا یہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافق تھا، رئیس المنافقین تھا، نمازیں اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھتا تھا، بات غور سے سن لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا، باجماعت پڑھتا تھا، مسجد نبوی میں پڑھتا تھا، کتنی فضیلتیں، ایمان بھی لایا یعنی کلمہ بھی پڑھا، ظاہری اس نے کلمہ بھی پڑھا، سب کام کرتا تھا، باجماعت پہلی صف کا نمازی، لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، سنیے قرآن، استغفر لہم او لا تستغفر لہم، آپ ان کے لیے استغفار کریں یا نہ کریں ان کے لیے استغفار، ان تستغفر لہم، اگر آپ ان کے لیے 70 مرتن 70 مرتبہ بھی ان کے لیے استغفار کریں، ایسے منافقوں اور مشرکوں کے لیے، اللہ فرماتے ہیں فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ ہرگز نہیں ان کو معاف کرے گا۔ یہ قرآن کی آیت پھر سن لیجئے، سورۃ التوبہ آیت نمبر 80، گھر جا کے کھول کے پڑھنا،
قرآن کا ترجمہ پڑھا کرو، دل کا زنگ اترتا ہے، دل میں نرمی آتی ہے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت بڑھتی ہے، ایمان کی لذت آتی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، ان کو ہرگز نہیں اللہ معاف کرے گا۔ اللہ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ، کیوں؟ وجہ کیا تھی اس کی؟ کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کیا، منافق تھا۔ اللہ اکبر۔ جب وہ عبداللہ بن ابی منافق فوت ہوا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منافق ہے، آپ کی توہین کرنے والا، اوپر سے کلمہ پڑھنے والا ہے، لیکن یہ منافق، اس نے فلاں مقام پہ آپ کی توہین کی، فلاں مقام پہ آپ کی توہین کی، فلاں تہمت میں شریک اس نے کیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ روک رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ قرآن کی آیات مبارکہ نازل فرما دی۔ جب جنازہ پڑھ لیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر میری وجہ سے کوئی انسان جنت میں چلا جائے تو مجھے خوشی ہے، اگر میری دعا کی وجہ سے، اگر اس کے لیے میں نے، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا کرتا مبارک بھی پہنایا، لیکن اللہ فرماتے فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ، مشرک کی بخشش نہیں ہے۔ اللہ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ 70 مرتبہ بھی اس کے لیے بخشش کی دعا کریں، آپ عظیم نبی ہیں، آپ خاتم النبیین نبی ہیں، آپ نبیوں کے سردار ہیں، آپ تاجدار ختم نبوت ہیں، آپ کی شان ہے، آپ کی عظمت ہے، آپ کا ایک مقام ہے، لیکن یہ مشرک ہے، منافق ہے، میں اس کی ہرگز نہیں معاف کروں گا۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ، اللہ فرماتے ہیں میں ہرگز نہیں ان کو معاف کروں گا۔ مشرک کی عبادت کبھی اللہ قبول نہیں کرتے، اس کی کوئی قبول نہیں، چاہے وہ قربانیاں کر لے، چاہے وہ صدقے دے لے، وہ خیرات دے لے، وہ جو مرضی کر لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 105 میں اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم لہم یوم القیامۃ وزنا۔ کافر مشرک کا نیک اعمال کا ایک رتی برابر بھی اللہ ترازو میں نہیں تولیں گے، ان کو پکڑ کے سیدھا جہنم میں ڈالیں گے۔ ان کے لیے تو ترازو لگنا ہی نہیں، ان کے لیے تو میزان لگنا ہی نہیں، میزان لگنا ہے مومنوں کے لیے جو گناہ گار ہیں۔ سورۃ الکہف آیت نمبر 105 پڑھ کے دیکھیے، اولئک الذین کفروا بآیات ربہم ولقائہ فحبطت اعمالہم فلا نقیم، پس نہیں قائم کیا جائے گا لہم ان کے لیے یوم القیامت، قیامت کے دن وزنا، کوئی ترازو نہیں تولا جائے گا، ان کے نیک عمل برے عمل ان کا کوئی وزن نہیں کیا جائے گا، ان کافروں کو مشرکوں کو سیدھا پکڑ کے اللہ جہنم میں ڈال دے گا۔ ان کے نیک اعمال ان کا کوئی وزن نہیں ہے، ان کو دنیا میں جو کچھ ملنا مل جانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کافر کے لیے دنیا جو ہے وہ جنت ہے، مومن کے لیے کیا ہے؟ قید خانہ ہے۔ وہ ان کو دنیا میں سب کچھ نعمتیں مل جاتی ہیں، ان کے لیے آخرت میں کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔